خلاصہ رکھا ہے۔ اب ذرا ابتدا کرتے ہیں سورت کی اور دلائل سے کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے جانور اور جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اگر چاہتے ہو دسترخوان تم پر بھی اترے، اللہ کی نعمتیں تم پر بھی اتریں، تو پھر تہیہ کر لو کہ زندگی میں کبھی بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں دینی، اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حرام ہی سمجھنا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ الحمدللہ، تمام کی تمام صفات کار سازی للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض۔ کیوں اسے پکارنا ہے؟ کیوں اس کی نظر و نیاز دینی ہے؟ کیوں اس کے حراموں کو حرام سمجھنا ہے؟ کیوں اس کے حلالوں کو حلال سمجھنا ہے؟ کیوں اس کے سامنے جھکنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جنہیں تم الہ بناتے ہو، غوث اعظم بناتے ہو، دستگیر بناتے ہو، داتا بناتے ہو۔ ان میں بتاؤ کون سا ایسا ہے جس نے آسمان کا ٹکڑا بنایا ہو، جس نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو، بلکہ وہ اپنی پیدائش میں بھی رب کے محتاج ہیں۔ صرف آسمان و زمین نہیں بنائے، وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنیاں بھی اسی نے بنائی۔ کبھی اندھیرے آ رہے ہیں اور کبھی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، یہ وہی کام کرنے والا۔ چاہیے تو یہ کہ جب حقیقت کھل جائے تو پھر ماننا چاہیے، پر مشرک کیا کرتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، کافر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے برابر کرنے لگتے ہیں جی۔ اللہ بھی روزیاں دینے والا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بھی روزیاں دینے والے، اللہ بھی فریادیں سننے والا، حضرت علی حجویری بھی فریادیں سننے والے، اللہ بھی اولادیں دینے والا، حضرت شاہ دولہ پیر بھی اولادیں دینے والے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے برابر بنا رہے ہیں۔ نانا جنہیں بنا رہے ہو ذرا ان کا بھی تو منظر دیکھ لو نا، سب کا منظر کیا ہے؟ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا، تمہاری اصل بیس روٹ بنیاد وہ مٹی ہے، اور پھر پروردگار نے
تمہارا وقت متعین کر دیا ہے اور وقت کو جاننے والا کہ کس وقت ڈیتھ ہوگی، موت آئے گی، زندگی کتنی ہوگی، وہ اللہ کے سوا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ وہ کیا کیا جاننے والا ہے؟ وہ کیا کیا جاننے والا ہے؟ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اعلان کو بھی، ظاہر کو بھی اور مخفی کو بھی، جو کام کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ دوسری دلیل آ گئی جی، فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے میری نبی، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جواب آئے گا قل للہ، جواب یہی آئے گا نا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے پاکستان کو چھوڑ کے ہیں، ہاں اتھے تے سمجھی بیٹھے نے سارا کچھ کیے، ساڈا جن نے گل کیتی چھڑنا نہیں، ہون ساڑے پنجے پہ گئے نے۔ انہیں کیا معلوم، انہیں کیا پتا؟ فرعون بھی جب یہ سمجھنے لگا میری فوجیں بڑی مضبوط ہیں، میری طاقت بڑی مضبوط ہے، میں موسیٰ پہ ہاتھ ڈالنے لگا ہوں، موسیٰ کو اب مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ اور پھر میرے رب نے فیصلہ کیا، جسے میں چاہوں بچاؤں اور جسے میں چاہوں تباہ کروں۔ مرضیاں میری ہیں، کسی اور کی نہیں۔ کس لیے مرضیاں اللہ کی؟ کیونکہ آسمان اللہ کا اور زمین اللہ کی، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا، پھر سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر حکم بھی اللہ کا چلنا ہے۔ اب تیسری دلیل آئی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل والنہار، جو کچھ رات کے اندر اور دن کے اندر، دن میں رات میں سکون آرام اور دن میں کیا ہے کام کاج، یہ سارا کچھ نظام، رات کا نظام اور دن کا نظام، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پروردگار کیا طاقتیں رکھتا ہے، فرمایا ذرا اس کی طاقت کا حال دیکھ لو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سبحان اللہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی ہے زبردست، سارے مقہور، قاہر وہی ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر کسی کی مجال نہیں جو رب کے سامنے دم تو مار سکے، جو رب کے سامنے بغاوتیں تو کر سکے۔ اب چوتھی دلیل آ گئی، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام میرے بعد ہے اور آپ کے مقام کو کوئی پہنچنے والا نہیں، پر آپ بھی میرے برابر نہیں۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دینا، لا کاشفا،
ہاں جی ذرا اونچا، لا کاشفا، کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا ہو، وہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو بھلائیاں، خیریں، اچھائیاں، برکتیں، رزق سب کچھ دینا چاہے، ہے کوئی مائی کا لال جو رو کے تو دکھائے نا، میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ 4 دلیلیں آئی ہیں، چاروں دلیلوں کے بعد ثمرہ آ گیا ہے، نتیجہ آ گیا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، میرے نبی اعلان کیجئے نا، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ کی اور کسی کی نہیں، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اس پروردگار نے میری طرف ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا ہے، کس لیے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، سبحان اللہ، دھیان سے سننا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، قرآن مجھ پہ اس لیے نہیں میرے رب نے اتارا غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں، ایوانوں میں تلاوتیں کرتے پھریں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے پھریں، ختم کل تیجے ساتے چالیے، قبروں کے اوپر ڈیرے، اور اس پر قرآن اس لیے نہیں اتارا، میرے رب نے مجھ پہ قرآن اس لیے اتارا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، تمہیں بتلاؤں میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے اور میرا رب کیسے ناراض ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے یہی کہا ہے، انما اللہ، میرے رب نے مجھے اتنا کہا، یہ کہا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اب ایسی دلیل آئی جسے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، فرمایا غیب دان کون؟ قرآن پڑھنا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اندہو، کدے کول نے؟ ہاں خبر مقدم ہے نا، حسر ہو گئی ہے، اور کسی کے پاس نہیں، اندہو، اسی کے پاس ہے، لا یعلمہا الا ہو، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اوے تم دعوے تو بڑے کرتے ہو، بلیاں بھی جانتی ہیں، سرکار بھی جانتے ہیں، اوے گھوڑے بھی جانتے ہیں، اوے خچر بھی جانتے ہیں، فلانا بھی جانتا ہے، میں رب تمہیں دلیل سے کہتا ہوں، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی بھی درخت سے پتا زمین پہ نہیں گرتا، الا یعلمھا، وہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندھیروں میں دانے ہیں وہ بھی کسی کے علم میں نہیں، کوئی الٹا، کوئی سیدھا، کوئی کیسے، پر میں رب سب کو سیدھا کر کے نکال رہا ہوں۔ او مشرکوں سے کہہ دیجئے
جو یہ کہتے ہیں ہمارے فلانے مشکل کشا ہمیں بچا لیں گے، فرمایا جب یہ پھنستے ہیں نا پھر کیا کہتے ہیں، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے تمہیں بچانے والا، او خشکیوں میں سمندروں کے اندھیروں میں کون ہے تمہیں بچانے والا، تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم پھنس جاتے ہو تو پھر کہتے ہو اللہ جی ایک واری کڈ تے مڑ کے نہیں یہ کام کر دے، اللہ جی ایک واری پار لا دینا، جنگل دے وچوں کڈ دینا، تے پھر کدے کسے نو نہیں پکارن لگے۔ لیکن میرا رب کیا کرتا ہے، لَإِنْ أَنْجَانَا، کہتے یہ ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی پکے موحد بن جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، مڑ کے کدے درباراں تے نظر نہیں آواں گے، صرف تیرے دربار تے نظر آواں گے۔ میرے رب نے فرمایا جب رب کیا کرتا ہے ان کو مصیبت سے تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، انتم تشرکون، پھر رب دے شریک بنا لگ پیندے نے، پھر کہندے نے سانو تے سرکار نے بچایا ہے، سرکار دا ہاتھ سی تے تاں نکل گئے ہیں، وگرنہ تے بچنا کوئی نہیں ہے۔ یہ دلائل سے ثابت کیا کائنات کا نظام چلانے والا کون، پکاریں سننے والا کون، حاجتیں مرادیں پوری کرنے والا کون، ایک اللہ۔ تو پھر میرے نبی اعلان یہ بنتا ہے، اعلان کرو، کیا اعلان، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی پھر یہ اعلان کیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات کے باوجود میں بھی اپنے بارے میں اعلان کرتا ہوں، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ولا عالم الغیب، تے میں غیب بھی جاندا ہاں، لا عالم الغیب، میں غیب ہی نہیں جاندا، ولا اقول لکم انی ملک، تے میں اے بھی نہیں کہندا کہ میں فرشتہ ہاں، منو تے رب نے کی بنایا ہے انسان، میرا کام کیے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا کام تے اے وے جیڑی وہی میرے علاوے میں تے انہوں فالو کرنا، میں ان دے پیچھے ٹر پینا وا، میں اپنی مرضی تے من مانی نہیں کردا، اے اعلان کروا دیتے ہے۔ ہن پھر دلیل آئیے، دلیل عقلی آئیے، پھر ان اللہ فالق الحب والنوا، اوے جیڑے آکھ دیو نا بابے تے پیر تے بزرگ اے سانو روزیاں تے رزق دیندے نے، ذرا قرآن تے پڑھ لو نا 7واں پارا، آکھیا وے دسو نا اللہ دے او ذات ہے جیڑا دانے نو وی تے گٹھلی نو وی پھاڑ دیندا وے، زمین دے وچ دانا پا کے آندے ہو نا، او دانا کچھ وقت تے بعد جوں نمی ملدی ہے او پھٹدا ہے تے او دے وچوں او سبز جیا نکل آندا ہے، پتہ نکا جیا نکل آندا وے، او دس رہا ہوندا وے کہ کوئی ہے جیڑا منو حکم دین والا ہے، زمین دا کم میں کھا جانا ہے، لویا رکھو نا زمین دے تھلے تے کی کر دیئے، کھا جاندی ہے، انسان رکھو دے تھلے کھا جاندی ہے، مجال دانے نو کھاوے، ہاں دانا نہیں کھاندی، ایڈا جہا دانا وے 6 فٹ دا انسان کھا جاندی ہے،
ਟਣਾ ਲੋਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸੂਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਵਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰਾਤ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਤਬਲੀਗ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾکہ پتہ لگ جائے تبلیغ کرنی کس طرح، جو وگاویں آوے سٹی جانی ہے یا کچھ ہوشتل گل کرنی ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، میرے نبی اعلان کرو اغیر اللہ، کیا میں اللہ دے علاوہ کسے ہور نو کارساز بناواں؟ میرے کام او کردہ ہے، او بابا جی، او بزرگ، او فرشتہ، او پیر، او کردے نے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تے انہوں پکاراں گا فاطر السماوات والارض، جن نے کی پیدا کیتے ہیں، ہاں آسمان دے زمین پیدا کیتے نے، میں انہوں پکاراں گا۔ او کونے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، او کھلاندا ہے کھاندا، سبحان اللہ۔ تے جنوں جنوں الہ بنانا جے او کی کردے نے، کھاندے نے۔ دیکھو نا اے انداز، تبلیغ دا انداز بڑا سلجھیا۔ آج تے ہر کوئی اٹھ کے آندا ہے میں مبلغ اعظم، جنوں کوئی کام نہیں نا او کہندا چلو اے کام ودیا ہے، نال اے رکھو داڑھی شاڑی لمبا جا رکھو، چوگا چبا تے پا پو کے اپنا کام چلائی آؤ، لٹی آؤ، پھوکاں کھڑکائی آؤ تے کام چلائی آؤ۔ اے تسی ویکھدے پیو نا اج یہ سب تو مشکل کام جے مخلوق نو اللہ دی راہ دسنا۔ اگر سوکھا کام ہوندا نا، اللہ پوری کائنات دے جڑے اے جینیس لوگ نے نا، جینیس او نبی نے، اللہ نے ایک کام کنہ کو لیا ہے، نبیوں کو لیا ہے۔ تے پھر سمجھ آنی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اے جیڑا بندہ اٹھ دے تے کام شروع کر، نتیجہ کی نکل دے؟ دعائی تے لڑائی تے کفر دے فتوے نہیں۔ گل کرو بڑے سوچ سمجھ کے۔ ہن میں انج سمجھانا ہوں، پنجابی چ گل سمجھ لو۔ ایک بندہ کہندا ہے سرا سمجھدار ہے، پڑھے ہے، تے کہندا ہے ابا جی کی حال ہے تہاڈا، ٹھیک ہو؟ تے او کہندا ہے جی ہاں بے پتر جی ٹھیک ہاں۔ تے ایک ذرا جیڑا وے بہتا پاڈا بندا ہے، آدا ہے سنا ماؤ دیا خسما کی حال ہی ہیں؟ کہندا ٹھیک پیا کہ کوئی نہیں ہے؟ حقیقت کی کہہ رہے ہیں؟ حقیقت ہی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، ماں دے گھر لائیے نا، لیکن بول وچ فرق۔ ایک وچ بولیا تے اونے دل ہاں ٹھر گیا ہے، تے ایک کے جو بولیا انہیں آکھا پھاڑ ہوئے صابن کپڑے دھون والا ڈنڈا، اینوں اج میں دساں تے صحیح نہ بے قسم کہندے کنوں نے۔ اے بڑا ایک مشکل عمل ہوندا ہے تبلیغ کرنا۔ قرآن دسیا ہے، ہن سورہ تسی پڑھو گے نا، سورہ کار جا کے دیکھیو، جتھے آوے گے نا قل قل انی امرتو قل انما اتبع ما قل سمجھ جائیو ایتھے اللہ تعالی طریقہ تبلیغ دس دے پھر دے نے۔ آگی سمجھ؟ بے شک کر جا کے ویکھیو تے جتھے آوے گا نا کذالک نجزی الظالمین، کذالک نولی، کذالک، جتھے کذالک شروع ہون لگیا نا اتھے شبہات دا جواب شروع ہویا پیا وے۔ تے سورت دے اینڈ دے اتے آ کے ہن میں سارا چھڑدا پیا، مشرک جڑے نے نا دوسرے حصے دے وچ بڑیاں عجیب ونڈاں ہوندیاں نے ہیں۔ ایک بس آئے سن لو تاکہ ذرا نا سورہ انعام دا ذرا جن کہندے نا مغز آ جائے سامنے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ مشرک کی کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ دے جو کچھ اللہ نے پیدا کیتے ہے کھیتیاں بھی اناج بھی وہ کی کردا ہے او دے وچوں ونڈی کردا ہے حصہ کٹدا ہے تے کی آخدا ہے ھذا للہ بزعمہم اپنے گمان کے مطابق وہ کہتا ہے اے ڈھیر کدا ہے اللہ دا اے ڈھیر کدا ہے اے کنک اے جو اے منجی اے فلانا اے کدا ہے اللہ دا وہذا لشرکائنا اے سرکار غوث پاک دا ہے اے مشرک اے سرکار غوث پاک دا اے سرکار اجمیر والیاں دا اے سرکار فلانیاں دا اے ونڈی پا دیندا وے تے ہن ویکھدا ہے کوئی کہندا ہے اوئے کی پیا کرنا ہے سرکار دا تھوڑا تے اللہ دا چوکھا پتہ ہی سرکار لتاں پن دیندے نی دودھ سکا دیندے نی مجھاں دا تھنا وچوں خون کڈ دیندے نی مجھاں مار دیندے نی ایندا تے کوئی دہشت گرد بھی نہیں کردا جنہ سرکار نو بدنام کر دیتی ہے انہاں نے کہ سرکار پتے وصول پہ کردے نے جیڑا نہ دے تے مار دیتے نے پھڑ کے اے تے مشرکاں اپنی کہانیاں ٹیڈ بھرن واسطے نا اپنی کہانیاں پھر کردے کی نے ظالم ایڈے ظالم نے رب دے حصے دے وچوں کڈ کے ادھر رکھیا تے کہندے نے او رب بڑا سخی ہے رب دا حصہ کڈ لیا ہے تے کہندے نے رب بڑا کی ہے رب نو کدی تھوڑ ہے اے سرکار دی ضرورت ہے سرکار نو پہنچاؤ فلانے دربار عالیہ تے پہنچاؤ اوے ظالمو پیدا کیتے رب نے تے دیندے کدے نہ دیو ہاں غیر اللہ دے نہ دے نہ اے شرک جے اے نہ کریو کم تے سونے نبی کولوں سورت دے آخر دے اتے اعلان کرائے 3 اعلان نے انہاں وچوں ایک اعلان سن لو سونے نبی کولوں کرایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سونے نبی دلائل بیان ہو گئے نے غیر اللہ دے پکار دی نفی ہو گئی ہے نظر و نیاز دا مسئلہ بیان ہویا ہے سب کچھ عبادتاں کی دیاں نے اللہ دیاں نے سونے نبی پھر اپنی مٹھی زبان چو تسی بھی اعلان کرو ان صلاتی و نسکی میری بدنی عبادتاں وی تے میری مالی عبادتاں وی للہ کدے واسطے نے اللہ ہی کے لیے میری نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے اور میری پکاریں بھی اللہ ہی کے لیے کیا کیا کہوں محیایا و مماتی میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام پہ جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا یہ توحید کا جام ہے جو پیارے نبی ہمیں پلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اپنی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ وہ کیا ہے لا شریک لا اس کا کوئی بھی شریک نہیں یہ سورت کا اینڈ ہو گیا مختلف مقامات آپ کے سامنے کونے گوشے رکھے ہیں خوشبو بکھیری ہے اصل یہی ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سورۃ الاعراف کا بیان چلے گا انشاءاللہ العزیز وما علینا الا البلاغ المبین